تو بھائیو، زندگی ایک امانت ہے، چلی جائے گی، چلی جائے گی۔ اب عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کا حکمران، 42 سال عمر، جوانی، اور علاج کے قابل مرض ایسا تھا، علاج زہر دیا گیا تھا، اور زہر ایسا تھا جس کا علاج ہو سکتا تھا۔ طبیب نے کہا امیر المومنین علاج ہو سکتا ہے، فرمایا کہ یوں کہو نا کہ آپ کان کو ہاتھ لگاؤ گے تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، میں اتنا بھی نہیں کروں گا، میں اپنے اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، مجھے نہیں جینا۔ وہ ڈیفنس کے چھوٹے سے گھر کے مالک نہیں تھے، 3 بر اعظم پر سلطنت تھی، اور واحد شخص ہے جس کے زمانے میں کوئی بغاوت نہیں۔ بنو امیہ، بنو عباس کا جو آگے ایک لمبا سلسلہ چلا ہے، واحد حکمران ہے جس کے دور حکومت میں کوئی بغاوت نہیں، سب نے ہتھیار پھینک دیے، ان کے عدل کے سامنے سب نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اور وہ شخص جب گورنر مدینہ تھا تو 60 اونٹوں پہ صرف اس کا ذاتی سامان لادا جاتا تھا دوران سفر۔ اور جب وہ دنیا سے جا رہا تھا تو ان کے سالے مسلمہ بن عبد الملک بہت نیک سرداروں میں سے تھے بنو امیہ کے۔ وہ حال پوچھنے آئے تو کپڑے میلے دے کر اپنی بہن سے کہا، فاطمہ ان کی بیگم، ان کی بہن عبد الملک کی بیٹی، کہ امیر المومنین کے کپڑے بدلوا دو، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں۔ کہا جی بھائی بدلوا دیتے۔ اگلے دن آئے تو پھر وہی کپڑے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کپڑے نہیں بدلوائے، تو وہ دوسری طرح منہ پھیر کے رونے لگیں، کہا کہاں سے بدلواؤں، جوڑا ہی ایک ہے، جوڑا ہی ایک ہے۔ گورنر کے طور پر 60 اونٹوں پہ صرف ان کا ذاتی سامان، اور جب وہ 3 بر اعظم کے بادشاہ ہیں تو کہتے ہیں جوڑا ہی ایک ہے، بدلواؤں کیا میں۔ وہ کہنے لگے مسلمہ، امیر المومنین کوئی بچوں کے لیے تو چھوڑ جاتے، کیا کریں گے آپ کے بعد؟ آپ نے ان کے لیے چھوڑا ہی کچھ، 12 دینار ٹوٹل پیسہ تھا جو موجود تھا، اس میں قبر بھی خریدی، کفن بھی خریدا، زمین، قبر کی زمین خریدی، پہلا بادشاہ جس نے قبر کی زمین خریدی، کفن خریدا، مزدوری طے کی قبر کھودنے والوں کی، اب ایک 6 مہینے بعد میری قبر پہ حل چلا دینا۔ سارے بنو امیہ کی قبروں پہ حل چل گئے، عمر کی قبر آج بھی موجود ہے۔ سارے بنو عباس کی قبریں مٹ گئیں، ہارون کا کتنا دبدبہ، غلغلہ کہاں، مامون کہاں، قبروں کے نشان، اس درویش کی قبر آج بھی زندہ سلامت موجود ہے۔ تو عمر کہنے لگے، عجیب بات، کہنے لگے مسلمہ میرے بھائی، حرام میں نے کھلایا نہیں، حلال میرے پاس تھا ہی نہیں، کہاں سے کھلاتا، کہاں سے جمع کر؟ سبحان اللہ، میرے رب کی قسم، اس شخص کے دور حکومت میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، 3 بر اعظم زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں۔ لوگ لے کے نکلتے تھے زکوٰۃ، کوئی لیتا ہی نہیں تھا، کہ اللہ کا فضل۔ اور اپنے گھر کا جاتے ہوئے یہ حال ہے کہ حلال میرے پاس تھا نہیں، حرام میں نے کھلایا نہیں، تو میں کیا کرتا؟ کہنے کہ میں 1 لاکھ دیتا ہوں، آپ ان کے لیے قبول کریں۔ 1 لاکھ اس زمانے میں کتنی بڑی دولت۔ کہنے کہ وعدہ، کہنے کہ وعدہ، کہا اچھا ایسا کرو، جہاں جہاں سے ظلم کر کے یہ پیسہ اکٹھا کیا نا، وہاں واپس کر دو، میرے بچوں کو ضرورت کوئی نہیں ایسے پیسے جس میں حرام کی بو تھی۔ پھر کہنے کہ میرے بچوں کو بلاؤ، بچوں کو بلایا۔ کہنے کہ بچوں میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ تھا کہ میں تمہارے لیے پیسہ اکٹھا کرتا، چاہے حرام ہوتا چاہے حلال ہوتا، اور خود جہنم میں چلا جاتا۔ دوسرا راستہ یہ تھا، میں تمہیں تقویٰ سکھاتا، اللہ سے جوڑ دیتا اور خود جنت میں چلا جاتا۔ تو میں نے تمہیں دوسرا راستہ سکھایا ہے، تم اگر نیک ہوگے اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، تم نافرمان ہوگے تو مجھے تمہاری ہلاکت کی پرواہ کوئی نہیں۔ جس تخت پر یہ بیٹھے اسی پر ان سے پہلے 3 آدمی بیٹھے ہیں، سلیمان، ولید، عبد الملک۔
ایک ہی تخت ہے، ایک ہی سلطنت ہے، ایک ہی شاہی محل ہے، ایک ہی شاہی دربار ہے۔ پہلے 3 اس تخت پہ اللہ کو ناراض کرتے رہے، یہ بندہ اس تخت پہ اللہ کو راضی کرتا رہا۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے رجا کو بلا کر فرمایا کہ میں نے عبد الملک کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو جب قبر میں کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ سیاہ کالا ہو چکا تھا اور اس کا رنگ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا اور اس کی کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا پڑ چکا تھا۔ پھر میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا، میں نے اس کی قبر کی گرہ، اس کی کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا پڑ چکا تھا۔ اور اب دیکھو میں جا رہا ہوں، میرا دیکھ لینا میرے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے۔ سلیمان کی میت کو جب قبر کے قریب کیا اتارنے کے لیے تو ہلنے لگا، تو اس کے بچوں نے کہا ہمارے ابا زندہ ہیں، وہ سکتہ ہو گیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ بیٹو زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب پہلے شروع ہو گیا، جلدی کرو، جلدی شروع ہو۔ اچھا یہ ان تینوں نے کیا کوئی بدماشی کی تھی، کوئی فحاشی نمازیں چھوڑی تھی؟ ولید بن عبد الملک تہجد میں روزانہ تہجد نفلوں میں کھڑے ہو کر 10 سپارے کی تلاوت کرتا تھا، 10 سپارے کی تلاوت کرتا تھا۔ عبد الملک بن مروان اس زمانے کے بڑے علماء میں تھا۔ عبداللہ بن عمر جیسے ہستی نے فرمایا میرے بعد کوئی فتویٰ لینا ہو تو عبد الملک بن مروان سے لینا، جب ابھی اس کو خلافت نہیں ملی تھی، اور ان کے چہرے کالے پڑے۔ انہوں نے اپنی سلطنت کے لیے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے، حقوق اللہ میں کوئی کمی نہیں تھی انہیں، نماز، روزہ، ہر سال حج کرنا، حج نہیں پہ جا رہے تو کسی کو حج کے پر اپنی طرف سے بھیجنا، قافلوں کے قافلے بھیجنا، لوگوں کے حقوق برباد کیے۔ اللہ نے چہروں کے رخ قبلے، شرابی کا چہرہ قبلے سے نہیں مڑتا، چہرہ کالا نہیں ہوتا، یہ تو موت آخرت میں ساری چیزیں ظاہر ہونے والی ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنانے کے لیے دکھا دیتا ہے۔ کہا بھائی مجھے دیکھ لینا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ان کے دور خلافت کا ایک اور واقعہ سنا دوں۔ تاجر لوگ بیٹھے ہیں پیسہ کمانے میں، ہمارے ہاں جھوٹ سچ کو نہیں دیکھا جاتا، حلال حرام کو نہیں دیکھا جاتا، سود تجارت کو نہیں دیکھا جاتا، بس کاروبار ہے۔ ہم تو جو دنیا دار لوگ ہیں، یہ لفظ کہہ کر ہر غلط اپنے لیے جائز قرار دے دیں، اور یہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ ارے بھائی کون دنیا دار ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو دنیا دار؟ روٹی نہیں کھاتے، کپڑا نہیں پہنتے، گھر کی چھت رہنے کے بچے نہیں، بیوی نہیں، ساری دنیا دار ہے۔ دنیا دار کا مطلب بھائیو یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی حدود کو توڑ دیا جائے۔ یہ عید کا موقع آیا تو ان کے بچوں نے اپنی ماں سے کہا کہ ابا سے کہو ہمیں کپڑے لے کر دیں، عید کے لیے کپڑے لے کر دیں۔ فاطمہ بنت عبد الملک انسانی تاریخ میں واحد خاتون ہے جس کی ٹکر کی سیاسی طور پر کوئی عورت آج تک نہیں ہے، آج تک، کل کا پتہ نہیں، آج تک۔ یہ عورت 7 نسبتوں سے شہزادی تھی، اس کا دادا بادشاہ بنا، اس کا باپ بادشاہ بنا، اس کا خامند بادشاہ بنا، اس کے 4 بھائی بادشاہ بنے۔ 7 نسبتوں سے یہ خاتون ملکہ گزری ہے، ایسی عورت آج تک کوئی نہیں آئی سیاسی دنیاوی لحاظ سے۔ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو کہیں گے فاطمہ میں تیرا حق ادا نہیں کر سکوں گا، طلاق چاہو تو لے لو۔ کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، کہ پھر مجھے اپنا حق معاف کرو۔ کہا میں نے معاف کیا۔ تو حضرت عمر آئے تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ بچے کپڑوں کا کہہ رہے ہیں، تو عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے کوئی، میں کہاں سے لے کر؟ جب کہ انہوں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ 3 بر اعظم میں کچھ زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، کہنے لگے میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، کہاں سے لے کر؟ تب وہ دونوں سوچ میں بیٹھے ہوئے، تو بیگم نے کہا ایک ترکیب ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے سی لوں گی، اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے بنا لوں گی۔
گھر میں بیٹھ کے مزدوری کر کے بنا، 3 بر اعظم کی ملک، کہنے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو اپنے وزیر خزانہ کو بلایا، اس کا نام تھا مزاحم، کہنے لگے مزاحم اگلے ماہ کا وظیفہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے لے۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین آپ مجھے ایک تحریر لکھ کر دے دیں کہ آپ اگلا مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ مجھے گارنٹی لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ چپ کر کے اٹھے، ایک لفظ نہیں بولے اور گھر آ گئے اور کہا فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ اوہو، یہ کہنا آسان تھوڑا ہی ہوتا ہے، جبکہ اتنے اسباب ہاتھ میں ہوں۔ جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ تو ہے ہی، صبر ہی ہے، لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ تو عید کی نماز کے بعد جب سارا خاندان ملنے کے لیے آیا، بنو امیہ، بچے بھی آئے، تو بچوں کی حالت وہی شکستہ تھی۔ تو عمر رضی اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ بچوں آج تم سوچتے ہوگے کہ ہمارے باپ نے بڑی زیادتی کی، ہمیں ایک جوڑا ہی نہیں لے کر دیا۔ تو ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک، وہ باپ سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ کہنے لگے امیر المومنین آج ہمارا سر بہت اونچا ہے، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، میرے دیس کو لوڈ شیڈنگ نے ڈبویا، میرے دیس کو جھوٹ اور خیانت نے اور ظلم نے ڈبویا۔ جس قوم میں، جس فرد میں، قوم یا فرد جھوٹ ہوگا، ظلم ہوگا، دھوکہ ہوگا، انہیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس قوم یا فرد میں انصاف ہوگا، سچائی ہوگی، دیانت ہوگی، اسے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر ذلیل نہیں کر سکتی، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلم۔ یہ قانون مسلم کافر سب کے لیے برابر ہے اس دنیا۔ سچائی، دیانت، انصاف جس معاشرے میں ہوگا اس معاشرے کو اللہ عزت دے گا، چاہے وہ تحریہ ہوں۔ اللہ کو بھی گالیاں نکالتے ہوں تو اللہ اپنے قانون کو پورا کرے گا۔ اور جس معاشرے میں ظلم ہوگا، جھوٹ اور خیانت ہوگی، انہیں اللہ ضرور ذلیل کرے گا، چاہے رات کو تہجد پڑھیں، دن میں روزہ رکھیں۔ تو بھائیو، زندگی ایک امانت ہے، چلی جائے گی، چلی جائے گی۔ اب اس طرح اس بندے کے کوئی 2.25 سال گزرے، اب آج وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ پہلے 3 کا جانا میں نے آپ کو بتایا، آج یہ جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا، جب ان کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا اتارنے کے لیے، سلیمان کی میت کو قریب کیا گیا تو ہلنے لگا، تو حضرت عمر نے کہا عذاب شروع ہو چکا ہے۔ جب ان کی میت کو قریب کیا گیا تو ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس سے ایک پرچہ لہراتا ہوا آ رہا تھا، ویسے آتا کر حضرت عمر کے سینے پر گر گیا۔ جب اس پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، پہلی سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سطر براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو جہنم سے نجات دے دی۔ بھائیو، اتنا بڑا بادشاہ اتنا بڑا پروانہ لے سکتا ہے تو آپ تو سب چھوٹے چھوٹے تاجر بیٹھے ہو، آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ میں کیوں نہیں لے سکتا؟ یہ موت وہ ہے جو سب سے بڑا تحفہ ہے۔ تو رجا کہتے ہیں جب ہم نے وہ پرچہ ان کے کفن میں ڈال دیا، تو جب ان کو ہم نے قبر میں اتارا اور اس کے بعد میں نے ان کی وصیت کے مطابق نیچے اترا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا، کأنہ فلقۃ قمر۔